جب نکلے نا مدینے کے جو تھے نا یہودی، وہ ارد گرد ساتھ ساتھ چلنے لگے اور ان پر آوازیں کسنے لگے، تانے دینے لگے، کہنے لگے اے لوگو تم کس مان پہ جا رہے ہو؟ نہ تمہاری حالت ہے، نہ تمہاری صحت ہے، نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے۔ پتہ ہے آگے کون ہے؟ آگے وہ مکے کے بہادر جنگجو ہیں جو 1000 کا لشکر آیا کھڑا ہے، 300 ان کے پاس گھوڑے ہیں، 700 ان کے پاس اونٹ ہیں، تلواریں ہیں، اسلحہ ہے، اور سارے کے سارے لوہے کی زروں میں چھپے ہوئے ہیں، لوہے کے لباس میں۔ تم ان کے ساتھ کیا لڑو گے؟ کس بھروسے پہ تم جا رہے ہو؟ اور صحابہ کی کیا شان بتاؤں، صحابہ نے اشارہ کر دیا سونے کالی کملی والے کی طرف، کہا کہ بے شک ہماری حالت یہ ہے، ظاہری طور پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ درختوں کی چاند ٹہنیاں ہیں، ہمارے پاس صرف 2-4 تلواریں ہیں، ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں۔ وہ ٹھیک ہے بہت بہادر ہے، وہ بہت لمبے چوڑے ہیں، طاقتور ہیں، مگر ہمارا جو توکل ہے وہ ایک اللہ پر ہے، اور عشق ہے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اور نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلگی تھی نہ ترا تھا، کمندیں تھیں نہ کوڑے تھے، نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو فقط کالی کملی والے پر۔ وہ لوگ میرے جو محمد مصطفیٰ کے ان مشکل حالات میں جب کوئی حضور کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، چودھری اور بڑا، کہ یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تو سارے ہمیں مار دیں گے، ڈر اتنا تھا، اس وقت جو میرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ چلے تھے، جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ کوئی سامان تھا، گھر بھی چھوڑا، رشتہ داریاں بھی چھوڑی، اپنا وطن بھی چھوڑا، اور محمد مصطفیٰ کے قدموں میں جان رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ایک ایک کو پکار کے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو مہاجروں میں سے ہیں، جو انصار میں سے ہیں، جو میرے محمد مصطفیٰ کے شروع میں ساتھی تھے۔ 2 بچے چھوٹی عمر کے، معوذ اور معاذ، جب حضور پاک پہنچے نا بدر کے مقام پہ تو صفیں بنائیں، تو 2 بچے اور اپنے پاؤں اٹھا کے پنجوں کے بال کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمارا قد باقیوں کے ساتھ مل جائے، کہیں چھوٹا سمجھ کے حضور پاک واپس نہ بھیج دیں۔ قربان جاؤں ان کی ان ماؤں پر جنہوں نے اللہ کی پاک کلام پڑھ کے ان کو لوریاں سنائی ہیں، جنہوں نے ان کو گود کے اندر محمد مصطفیٰ کا عشق سکھایا ہے۔ وہ مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے آئے کھڑے ہیں۔ پیارے آقا نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے دونوں کو بلایا، کہا بیٹا آپ پہ ابھی جہاد جو ہے نا فرض نہیں ہے، آپ واپس چلے جاؤ، پھر اللہ موقع دے گا تو جنگ کر لینا۔ انہوں نے بڑی سفارشیں کروائیں، حد درجے کی منتیں کی، تو حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو بڑا ہے نا یہ ساتھ آ جائے، چھوٹا تو واپس چلا جا، اگلی دفعہ تو آ جانا، پھر موقع ملا تو۔ چھوٹا تڑپ گیا، رونے لگ گیا، یا رسول اللہ میرا قد دیکھ کے، میری عمر دیکھ کے مجھے واپس کرتے ہیں۔ کیا جذبہ تھا ان کا میرے دوستو۔ کہا حضور میں چھوٹا ہوں عمر میں، میرا قد چھوٹا ہے، اس لیے مجھے واپس کر رہے ہیں۔ حضور اس بڑے کے ساتھ میری کشتی کروا کے دیکھ لیں، اگر میں ہار جاؤں تو بے شک واپس بھیج دینا، اگر جیت جاؤں پھر تو میرا حق بنتا ہے نا۔ صحابہ نے کہا حضور چلیں ان کا جذبہ دیکھ لیتے ہیں، ان کو کشتی کروا لیں۔ کشتی ہوئی تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا بھائی تو منتخب ہو گیا ہے نا، تو حضور کی نظر رحمت میں آ گیا ہے نا، تجھ پہ تو کرم ہو گیا ہے نا۔ بند ہے یار، تجھ پہ تو کرم ہو گیا ہے نا۔ یار ایسا کرنا جب زور آزمائی ہو نا میرے بھائی، تو مجھ سے جان بوجھ کے ہار جانا، منتیں کر رہا ہے، کشتی بھی کر رہا ہے، اور بھائی بڑا جان بوجھ کے ہار جاتا ہے، چھوٹا جیت جاتا ہے۔ یا رسول اللہ دیکھیں نا میں جیت گیا ہوں۔ علم غیب کے مالک محمد مصطفیٰ جانتے تھے، مگر پھر بھی ان کا جب یہ جذبہ دیکھا نا تو کہا بیٹا تم بھی آ جاؤ۔ پھر وقت نے دیکھا کہ وہ صرف جنگ کے اندر ایک بات کو سامنے رکھا ہوا تھا، انہوں نے کون ہے، ایک بندے سے پوچھتے تھے صحابہ میں سے، چچا جان، ماموں جان، ہمیں یہ بتائیں ہمارے آقا کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟
ہم نے چھوٹے موٹے سے جنگ نہیں کرنی، ہم نے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے جو ہمارے محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر تاریخ گواہ ہے، ان بچوں نے سب سے بڑا جو وقت کا فرعون تھا ابو جہل، اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا۔ دوستو اور بزرگوں، صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے محمد والے قرآن والے بھی۔ حضور نے جب صف بندی کی نا، سیدھی کر رہے تھے صف، آپ کے ہاتھ میں تھا تیر، تیر کے ساتھ اشارہ کرتے تھے آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تیر سے نا اس کو تھوڑا سا پیچھے کیا کہ پیچھے لین میں ہو جا۔ ایک وقت آیا جب آخری ایام تھے پیارے آقا کے، آپ نے کہا اے صحابہ، اے میرے پیاروں، بڑا اچھا وقت گزرا، اب جانے کا ٹائم ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو میں محمد مصطفیٰ حاضر ہوں۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا مقام ہے آپ کا، خود کہہ رہے ہیں وجہ ہے تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ۔ اے صحابہ، کسی کے ساتھ اگر ہو گیا ہو تو بتاؤ۔ حضرت سواد کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ فعقدنی، میں نے بدلہ لینا ہے۔ آپ نے کہا استعقد، او لو بدلہ۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے محمد مصطفیٰ سے بدلہ لینا ہے، کہا کس چیز کا بدلہ لینا ہے؟ کہا حضور وہ بدر کا دن یاد کریں، آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے اور تیر آپ کے ہاتھ میں تھا، اس کے ساتھ آپ لوگوں کو آگے پیچھے کر رہے تھے۔ حضور آپ نے میرے سینے پر ایسے تیر لگا کے کہا تھا ذرا سواد پیچھے ہٹ جا۔ حضور میں نے وہ جو آپ نے ایسے مجھے کیا تھا وہ بدلہ لینا ہے۔ صحابہ تڑپ گئے، سب کے ہاتھ تلواروں کے دستے پہ پہنچے، کس کی اتنی جرت، ایک چھوٹی سی بات اور محمد مصطفیٰ سے کہے بدلہ لینا ہے۔ حضور پاک نے جب صحابہ کی یہ تیور دیکھے تو اشارہ کیا صبر کرو، اس کا حق ہے، اسے بدلہ لینے دو۔ آپ نے کہا آ اور آگے بڑھ، بدلہ لے لے مجھ سے۔ تو کہنے لگا حضور جب آپ نے مجھے وہ تیر سے ایسے کیا تھا نا تو میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، میرا جسم قمیض ننگی تھی، میری قمیض نہیں تھی۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے قمیض مطہر اتاری، کہا آ سواد آ کے بدلہ لے لے۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور جھومتے ہوئے آ کے محمد مصطفیٰ سے لپٹ گئے اور مہر نبوت پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، روتے جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا تو نے تو بدلہ لینا تھا، اس نے کہا مجھے اپنے سے کم عاشق سمجھتے ہو، میں محمد مصطفیٰ سے بدلہ لوں گا؟ نہیں، میں نے تو حضور سے سنا تھا جس کا جسم میں محمد کے جسم کے ساتھ لگ گیا وہ جنتی ہے۔ میں تو اس بات کو پورا کرنے کے لیے حضور کے جسم کے ساتھ جسم لگانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا ہے۔ میرے دوستو یہاں پر میں بات کرنے سے نہیں رہ سکتا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا جسم عطر کے ساتھ کسی کا جسم ایمان والے کا لگ جائے تو وہ جنتی ہے۔ پوچھنا میں ان سے چاہتا ہوں جن کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضور کی ازواج مطہرات ساری زندگی حضور کے قدموں سے لپٹی رہی ہے۔ حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت اماں عائشہ الصدیقہ، تمام ازواج مطہرات لمبی زندگی محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزارتی رہیں، پھر ان کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے محمد مصطفیٰ کے جسم سے جسم لگ جائے تو بندہ جنتی ہے، تو جنہوں نے پوری زندگی گزار دی۔ اور اس سے آگے بڑھ کے حیف ہے ان لوگوں پر جن کو آل محمد کا پتہ نہیں چلتا، جن کے جسم کے اندر خون محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس آل محمد کا کیا مقام ہوگا؟ جسم سے جسم لگے تو جنتی ہو جائے، اور جس کے اندر خون ہی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ہر اس پہ لعنت ہے جس نے محمد و آل محمد کو دکھ دیا ہے، اس جہان میں اس پہ لعنت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جس نے بھی اس گھرانے کو دکھ دیا ہے، جس نے بھی اس دکھ میں کوئی نہ کوئی سہولت کاری کی ہے، جو بھی محمد و آل محمد کے کسی دکھ پہ خوش ہوا ہے، ہر ایک پر خدا کی لعنت ہو۔ میرے دوستو اور بزرگوں، صحابہ کرام تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ کے جیا کرتے تھے۔ آپ کا مقام یہ تھا، آپ کی شان یہ تھی، آپ کا مرتبہ یہ تھا کہ سنا ہوا ہے شہزادہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام
ان کا حسن ایسا تھا، مصر کی عورتیں دیکھتی رہیں، پتہ بھی نہ چلا اور انگلیاں کاٹتی رہیں، تکلیف ہی نہیں ہو رہی۔ لوگ کہتے ہیں جب گردن کٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے جا کے پوچھو، کسی کی گردن کٹ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے سے انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہ چلے تو یہ تو محمد مصطفیٰ ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، ان کی کیا شان اور کتنا حسن ہوگا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ یہ وہ محمد مصطفیٰ ہیں جن کی انگلی کو دیکھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، مشت زنا عورتوں کی انگلیاں۔ کہا حسن یوسف کو دیکھ کے کٹی تھی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر، یہاں تو محمد مصطفیٰ کا حسن ہے۔ عرب کے بہادر جو ہیں وہ اب گردنیں آپ پہ نچاور کر رہے ہیں، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی کا شباب ہوگا۔ کیا مقام ہے محمد مصطفیٰ کے حسن و جمال کا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ کوئی ایسا شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ پھر فلک نے دیکھا ایک کالی کملی والا ہے، بدر کا میدان ہے، چبوترے کے پاس ہے، حضرت ابوبکر صدیق پاس کھڑے ہیں، اور جب یہ حالت دیکھی کہ کفر جو ہے وہ للکاریں مار رہا ہے، حل میں مبارز کے نعرے لگا رہا ہے کوئی اے محمد تیرے اس صف کے اندر جو میرے مقابلے پہ آئے، تو پیارے آقا آپ نے سر مبارک بدر کی زمین پہ ٹکایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر ایسی حمد و ثنا بیان کی، حمد و ثنا ہو اور کرنے والا محمد مصطفیٰ ہو، پھر دیکھنے والے نظارے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور نے حمد و ثنا کے بعد دعا کی، اللہم انی اونشتکا وعدکا وعہدکا، اللہ سونا میرا ربا یاد کر وہ وعدہ، وہ عہد جو تو نے مجھ سے کہا تھا، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تجھے نوازتا رہوں گا۔ آج وقت آ گیا ہے، اے میرے اللہ آج جو وقت آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم ان یہلک ہذہ الصحابہ لا تعبدا، میرے پیارے رب اگر آج یہ مٹھی بھر میرے صحابہ شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے اللہ، یہی میرا کل اثاثہ ہے، یا خدا یہ میری آج یہی ایک صرف کمائی ہے۔ مکے کے لوگوں نے ظلم و ستم کیے تو اس کے بعد یہ مجھے ملے، طائف والوں نے مجھے پتھر مارے اس کے بدلے میں یہ ملے، یا خدایا سمیہ کے جسم کے زندہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے، یا باری تعالیٰ میرے بلال کو گرم انگاروں پہ لٹایا گیا اس کی سسکیوں کے نتیجے میں مجھے یہ ملے، یا باری تعالیٰ بڑی مشکل سے یہ میں نے مٹھی بھر مسلمان اکٹھے کیے ہیں، یا غفور الرحیم آج کرنا میری مدد۔ تو آواز آئی اس تستغیثون ربکم، یاد کر میرے محبوب جب تو نے مجھے پکارا تھا، فاستجاب لکم، پھر میں نے تیری دعا کو سن لیا تھا۔ رب فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم، اے میرے محبوب جب تو نے مجھے پکارا تھا، فاستجاب لکم، میں نے تیری دعاؤں کو سن لیا تھا، انی ممدکم بالف من الملائکہ، میں نے 1000 ملائکہ کے ساتھ تیری مدد کی تھی۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے دوستو حضور کی دعا تھی، حضور کا یہ مقام تھا، پھر کیا دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پیارے آقا اس دن اتنے روئے میرا جگر پھٹتا تھا، میں نے دیکھا حضور کا جسم کانپ رہا ہے، آپ کی کالی کملی آپ کے رونے کی وجہ سے، آپ کی حمد و ثنا کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے بار بار پھسل کے نیچے گرتی، میں اٹھا کے بار بار اوپر رکھتا، یا رسول اللہ سنبھالیے خود کو، یا رسول اللہ سنبھالیے خود کو۔ یہی آوازیں نکال رہا تھا کہ مولا علی دوڑتے ہوئے آئے، شہنشاہ ولایت آئے، کہا ابو بکر
کچھ ہو رہا ہے لگتا ہے، ایک طرف سے ایک طوفان ہے، ایک آندھی ہے جو چلی آ رہی ہے۔ جب پیارے آقا نے یہ آواز سنی تو آپ نے سجدہ مبارک سے سر مبارک اٹھایا، آپ نے کہا اے علی، اے صدیق، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، رب نے تیرے نبی کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ یہ آندھی نہیں ہے، یہ طوفان نہیں ہے، یہ میکائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے، یہ اسرافیل علیہ السلام ہے جو فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ پھر آپ چلے، آپ نے پھر بدر میں کے میدان کو دیکھا، پھر روایت ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھ رکھ کے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کل ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، یہ وہ جگہ ہے یہاں پر عتبہ پڑا ہوگا، یہ وہ جگہ ہے یہاں پر ولید پڑا ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیبہ پڑا ہوگا۔ لوگوں نے دیکھا، پھر دوسرا دن آیا، گمسان کی جنگ ہوئی، اور صحابہ کرام ان ابو جہل کی، عتبہ کی اور شیبہ کی لاشیں ان کے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کے کنوؤں میں لے جا رہے تھے۔ این اسی جگہ پر ان کی لاشیں پڑی تھیں جہاں پر محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ لوگوں نے کہا، لوگوں دیکھ لو، آج محمد مصطفیٰ کی پیاری لاڈلی بیٹی زہرا بطول کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مطاف کعبہ میں جب محمد مصطفیٰ کے سر اقدس پہ وہ اوجڑی رکھی تھی نا، تو حضرت زہرا گئی تھی، سر سے وہ اوجڑی ہٹائی تو اس کی گندگی جو آپ کے ہاتھوں سے ٹکرائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی پاکیوں والی بی بی، جب گندگی دیکھی تو دل سے دعا نکلی، بد دعا، کہا یا باری تعالیٰ ان کو اسی طرح ذلیل و خوار کر کے ایک دن مار دے۔ ادھر پیاری زہرا نے یہ بات کہی، ادھر محمد مصطفیٰ نے آمین کہہ دیا۔ اسی وقت ان کی ضلالت جو ہے لکھ دی گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے دن جب اس کنویں پہ آئے اور آپ نے اوپر سے کھڑے ہو کے ان کو کہا کہ اے مرداران کفار مکہ سن لو، میں نہیں کہتا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہیں غرور تھا، تمہیں تکبر تھا، تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ اپنی حالت دیکھ لو، 1000 بندہ تھا، لوہے میں غرق تھا، ہاتھ میں تلواریں تھیں، کسی کے ہاتھ میں نیزے تھے، کوئی گھوڑے پر تھا، کوئی اونٹ پہ تھا، میرے صرف 313 تھے، نہ کپڑے تھے، نہ جوتے تھے، نہ تلواریں تھیں، صرف چاند ٹہنیاں تھیں، اور انہوں نے تمہارا یہ حشر کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق پاس کھڑے تھے، آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ 3 دن کے مردوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، 3 دن کے مردے آپ کی بات سنیں گے؟ جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ مردے جو ہیں وہ کافروں کے بھی ہوں تو سنتے ہیں، 3 دن کے مردے آپ کی بات سنیں گے؟ آپ نے کہا اے عمر، جتنی تو میری آواز سن رہا ہے اور بات سن رہا ہے اس سے زیادہ یہ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہے کہ جواب دے سکیں، یہ جواب نہیں دے سکتے، ورنہ یہ سن بھی رہے ہیں اور یہ سمجھ بھی رہے ہیں، ان کو پتہ ہے محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ تھے 313 جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، نہ کپڑے پورے، نہ لباس پورا، نہ خوراک پوری، نہ آلات حرب، نہ کوئی جنگ کا سامان، نہ کوئی سواری، اور پھر پردیس، اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کس کے بھروسے پہ جا رہے ہو، کس مان پہ جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھروسہ ہے تو فقط سونے اللہ رب العالمین پر، عشق ہے تو صرف محمد مصطفیٰ سے، ہم اس بھروسے پہ جا رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے دوستو، اگر صحابہ سے پوچھیں کہ کیا سچ ہے تمہارے ساتھ فرشتے آئے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا جان تھے، اتنے قد داور، کہتے ہیں عرب کے گھوڑے پر، عرب کا گھوڑا الگ رنگ کا ہوتا ہے، صحت مند بڑا، اس پر اگر بیٹھتے تھے تو گھوڑے کی کمر جو ہے وہ نیچے کو دب جاتی تھی، پاؤں جو ہیں وہ زمین پر لگتے تھے، اتنا بڑا جوان۔ حضرت عباس پوچھا، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، اور جب وہ پہنچا مدینے میں قیدی بن کے، 70 کفار مکہ مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، تو جب قیدیوں کے ساتھ وہ آئے، ان سے پوچھا اے عباس تو بھی پکڑا گیا ہے؟ تو یار اتنا قادر اور اتنا بہادر تھا، تجھے بھی پکڑ لیا؟ اور پکڑنے والا کون تھا؟ جس صحابی کا سب سے چھوٹا قد اور سب سے کمزور تھا، اس کے ہاتھ میں رسی ہے، بولے کیا رہے تجھے اس نے پکڑ لیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا تمہیں یہ نظر آتا ہے، مجھے وہ نظر آتا ہے۔
تمہیں کیا پتا اس کی کیا جرت ہے کہ یہ مجھے پکڑتا. جب یہ میرے پاس آیا نا رسی لے کے تو دو خوبصورت جوان سامنے آئے اور انہوں نے میرے بازو مروڑ کے پیچھے کیے, رسی کے ساتھ مجھے باندھا اور رسی اس کے ہاتھ میں دے دی. پتہ نہیں وہ کون تھے. صحابہ نے کہا پتہ ہی کون تھے؟ ہمارے نبی نے کہا تھا تم جنگ کرنا, تمہارے دائیں بائیں رب کے فرشتے جنگ کریں گے. جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے, محمد مصطفیٰ سے سچا عشق ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات پر اتنا سخت عمل ہوتا ہے کہ اذان ہو تو نمازیں پڑھتے ہیں, ماہ رمضان ہو تو 17 رمضان کو روزہ رکھتے ہیں صرف ایک کھجور کے ساتھ, اور وہ بھی 2 بندے ایک ایک کھجور. جب اس طرح کا مومن مسلمان ہو پھر رب کے فرشتے آیا کرتے ہیں, پھر مدد کرتے ہیں. آج بھی یہ ہو سکتا ہے اگر عالم اسلام کے مسلمان ایک ہو جائیں, ان کا اللہ پر بھروسہ سچا ہو جائے, محمد مصطفیٰ سے عشق سچا ہو جائے, حضور کی آل سے محبت سچی ہو جائے, حضور کے صحابہ سے عشق سچا ہو جائے. آج بھی مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو جرت نہیں ہے کسی کافر کی کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائے. تکلیف میرے دوستو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی مومن مسلمان جب بھی مارے گئے, مسلمانوں کی جب بھی تباہی ہوئی تو باہر سے کافر نے بعد میں حملہ کیا, اندر سے کسی منافق نے اس کا ساتھ دیا تو پھر یہ سب کچھ ہوا. تاریخ گواہ ہے. کافر کی جرت نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے کو مار لے, اندر کے منافق جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, وہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں. آج ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ جنہوں نے ایک ہونا تھا, کائنات کو ایک ہونے کا سبق سکھانا تھا, جنہوں نے ایک ہو کے خدا کے دشمنوں سے لڑنا تھا, وہ اب ایک ہونے کے بجائے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. بجائے کفر کے ساتھ دشمنی کریں ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا ہے. یہ حالت ہو گئی عالم اسلام کی. اگر کوئی سنی صدام مارا جائے, اگر کوئی سنی قذافی مارا جائے تو آدھے مسلمان خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی جنرل ضیاء مارا جائے آدھے مسلمان خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی شیعہ سلیمان قاسم سلیمانی مارا جائے آدھے مسلمان خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی وہابی اسامہ بن لادن مارا جائے تو آدھے مسلمان خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی اہل تشیع امام خمینی جیسا مارا جائے تو آدھے مسلمان خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جب حالت یہ ہو جائے تو پھر کفر جو ہے وہ ہر طرف چھا جاتا ہے. ہم نے مسلمان ہونا چھوڑ دیا ہے, ہم نے مومن بننا چھوڑ دیا ہے. ہم سنی بن گئے, ہم وہابی بن گئے, ہم شیعہ بن گئے. جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو پھر کافر نے وار کیا تو اس نے وار ہمیشہ مسلمان سمجھ کے کیا. یاد رکھیں جب بھی کافر کا بم آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا آگے شیعہ ہے, آگے سنی ہے, آگے کوئی وہابی ہے. جب کافر کا بم آتا ہے وہ صرف محمد و آل محمد و محمد کے رب کا جو ماننے والا ہے, کلمہ گو مومن مسلمان ہے, اس کو مارتا ہے. اگر وہ اتنا خیر خواہ ہوتا تو پھر چلو سنی چھوڑ دیتا, صرف شیعہ کو مارتا. اگر شیعوں کا خیر خواہ تھا تو صرف سنیوں کو مارتا. اگر سنیوں اور شیعوں کا خیر خواہ تھا تو صرف وہابیوں کو مارتا. اس نے وہابی بھی مارے, اس نے شیعہ بھی مارے, اس نے سنی بھی مارے, ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ہمیں آپس میں لڑا کے پھر ہمیں مارتا رہا. آج تک اسلام یہ بات نہیں سمجھ سکا, اتنی بڑی سازش نہیں سمجھ سکا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج وقت ہے کہ آج پھر مومن مسلمان ایک ہو جائیں, ایک اللہ کے جھنڈے میں آ جائیں اور دیکھیں تو صحیح اس سے بڑی کیا کم عقلی ہے. قبر میں سوال کیا ہونے ہیں؟ قبر میں سوال ہونا ہے تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے. مر ربوں کا جواب ہونا ہے ربی اللہ. اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. کہے گا میرا رب تو تو ہے سونا رب. سوال ہوگا من دینوں کا, تیرا دین کون سا ہے؟ جواب ہوگا دینی الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس سوہنی شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ جواب ہوگا یہ تو سونا محمد مصطفیٰ کالی کملی والا ہے. میرے دوستو سوال تو یہ تین ہونے ہیں, سوال تو یہ تین ہونے ہیں. پھر سوال عملوں کا ہوگا. اول یحاسب بالعبد بالصلاۃ, کہ عملوں میں سب سے پہلے ادھر آنا, مجھے بتا تجھے اتنی زندگی ملی, روزانہ کی 5 نمازیں تھیں, کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنی چھوڑی ہیں. پہلا سوال اعمال میں نماز کے بارے میں ہوگا. سوال تو یہ ہونے ہیں. پرچہ تو یہ آؤٹ ہے جس کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے, اور ہم لگے ہوئے ہیں تو شیعہ ہے تو کافر ہے, تو سنی ہے تو کافر ہے, تو وہابی ہے تو کافر ہے. نہ تو آخرت کے کسی سوال میں یہ سوال ہے بتا تو شیعہ تھا کہ سنی تھا کہ وہابی تھا. اگر کسی جگہ پر یہ سوال ہو تو میں ذمہ دار ہوں. سوال تو یہ ہوگا بتا تو کافر ہے, تو منافق ہے کہ مسلمان ہے.
سوال تو یہ ہونے والا ہے میرے دوستو، انتہا درجے کی غفلت، دکھ اس بات کا ہے، سب جس مسلک میں چلے جاؤ سوال کرو تیرا خدا کون ہے، کہے گا وہ اللہ، تیرا رسول کہے گا وہ مدینے والا محمد مصطفیٰ، کسی مسلک والے سے پوچھ لو تیری کتاب کہے گا قرآن، اس سے پوچھ لو کہ کیا تیرا ایمان ہے فرشتوں پر، کہے گا جی ہے، تیرا آخرت پر ایمان ہے، جی ہے، کدھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، مکے کی طرف پڑھتا ہوں، کس کے ساتھ تجھے محبت ہے، مدینے والے کے روضے والے کے ساتھ محبت ہے، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کتاب بھی ایک، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، قبر کے سوالات کو بھی مانتے ہیں، پلسرات کو بھی مانتے ہیں، میزان کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، دوزخ کو بھی مانتے ہیں، مکے کو بھی مانتے ہیں، مدینے کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کہتے ہیں تو کافر تو کافر۔ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر میرے دوستوں اور بزرگوں یہ انتشار جو ہے پھر یہ حالات لے آتا ہے کہ مسلمانوں پر وہ حالات آ گئے، ہمیں آپس میں لڑایا گیا، سارا کچھ ایک تھا، سارا کچھ ایک تھا، اور ہمیں شخصیات کے پیچھے لگا دیا، شخصیات کے بارے میں، حضور کی آل ہو، حضور کے صحابہ ہو، حضور کا گھر ہو، حضور کا باہر ہو، ہر ایک کی صرف ادب سکھایا گیا ہے دین اسلام میں۔ بس یہ سوال ہے ان سب کا ادب کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ محمد مصطفیٰ کے ساتھی جو بھی تھے، گھر والے تھے، باہر والے تھے، صحابہ تھے، آل تھی، ازواج تھے، ان کا دشمن تھا کہ ان کا پیارا تھا؟ صرف اتنا سوال ہے، بس ان سے محبت رکھنی ہے، کام تو یہ ہے جن کا سوال ہونا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آخرت کے سوالوں کے لیے تیار کرے، آپس میں پیار محبت عطا فرمائے، اور مل کر عالم اسلام کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اور نیک ہو کر اس کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔